یہ بہت بھائی اس سے پتا چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو, بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہا ہے نا لڈو کھیلتے ہوئے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے کوٹ ادھر سے یوں کر دیے, چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو, تو تم بے ایمانی کر رہے ہو, تو تمہارا ایمان نہیں ہے. آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے, ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے. گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے, زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا, ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی, ان کی وہ کہتی, میں اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے, آپ اس کو نہیں کرنے دو. اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے, نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا, اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں, بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا ہیڈک ہے نا, وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو, مجھے تکلیف ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ, جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو, ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو, اس سے آپ کافر نہیں ہوگی. کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا بھی ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو, پہلی زوجہ کتنی نیک تھی, مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ, اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو, اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو, تو بھائی اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ نہیں بخشے. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے, مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا, وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے, اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے میں یوں کروں گا, دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں. باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں, میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دے. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولے بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی, میں نے یہ پلاٹ تیرے نام کر دیا, میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں. لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے.
اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا, عشق ناکام ہو گیا, اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ, اور یہ ہو گیا, اور تو جاب لیس ہو گیا, اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو, اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں, اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی, اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی, جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا, تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا, زندگی دے گا اللہ برزخ میں, اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ, اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں, قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے, میں تو سٹا لگاؤں گا, میں تو ٹینشن میں آیا ہوں, میں تو شراب پیوں گا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا, اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو اب اللہ کو ترس آئے گا, نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے, معاف ہو گئی ہے, یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا, رائٹ بنتا تھا, اس کو تکلیفیں اتنی دی ہے. ایسا نہیں ہوگا بھائی, اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں, تم بندے ہو, بندے بن کے رہو, ٹھیک ہے نا, کیا رہو, تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے, اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے, میں ٹھیک کروں نہ کروں, تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے, بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے, اللہ محتاج ہے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے, میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں, نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے, چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں, کیونکہ تم بندے ہو, میں خدا ہوں, خدا تم تھوڑی ہو, تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے, دعائیں نہیں قبول ہو رہی, تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے, بھائی دعا مانگ لیں, اولاد کہہ رہا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی, تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا, سے کیسے ہو جائے گی بھائی, ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی, وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے, اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے, دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام, ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے, یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں, قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے, تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا, اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا, تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی, یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر